ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. بیرسٹر صاحب, اب میں ذرا لوکل پالیٹکس کے حوالے سے, جہاں پر آج ایم کیو ایم جو پریس کانفرنس کر رہی تھی اس میں وہ 28ویں ترمیم کا اور اس کو فوری لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. سو جہاں پر کچھ عرصے قبل تک آپ پیپلز پارٹی کو منا رہے تھے اور ایم کیو ایم ناراض ہو رہی تھی, سو بہت سٹرینجلی ایم کیو ایم کا آج کا جو موقف ہے اور وہ باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ جبکہ وہ خود بھی خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ایشورنس نہیں کی گئی ہے. آپ نے بھی کہا تھا کہ بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم لے کر آ رہے ہیں. سو آر دا پریپریشنز آل انٹیکٹ اور منا لیا گیا ہے سائملٹینیسلی؟ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بلاول صاحب سے بھی ملے ہیں, زرداری صاحب سے بھی, صدر صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہے. این ایف سی کو ری نیگوشیٹ کرنے کے حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی مان گئی ہے؟ دیکھیں, ابھی تو یہ معاملات جو چل رہے ہیں اس چیز کے حوالے سے, جو خطے کی صورتحال ہے, سچویشن ہے, اس میں پہلے میرے خیال سے تھوڑی سی ایک بہتری آ جائے تو انشاءاللہ پھر اس کی طرف بھی بڑھا جا سکتا ہے. کام تو دیکھیں نا, ایک کانورسیشن ضرور سٹارٹ ہوئی تھی پچھلی دفعہ 27ویں ترمیم کے ٹائم پہ. بالکل ہمارے اتحادیوں کی طرف سے بھی یہ باتیں سامنے آئی تھیں, ہم نے کمیٹیز میں بھی ان کو سپورٹ کیا. دیر آر لسٹ آف ایشوز, اور لسٹ آف ایشوز یہی ہے جو آپ نے ذکر کیا. یہ پچھلی دفعہ سے کیری فارورڈ ہو رہی ہیں, 26ویں کی طرف سے, پھر 27ویں پہ آئیں, 27ویں سے 28ویں پہ آ رہی ہیں. یہ تمام تر وہ چیزیں, اور کچھ ایڈ ہو جاتی ہیں, کچھ ڈراپ ہو جاتی ہیں. کنسنسس بہت ضروری ہے. ابھی فی الوقت باضابطہ طور پہ کوئی کنسنسس. بیرسٹر صاحب, سیپریٹ ملاقات میں کیا ایم کیو ایم نے کوئی ڈیمانڈز آپ کے سامنے رکھی ہے؟ کیونکہ آرٹیکل 140A کا آج وہ حوالہ دے رہے تھے لوکل گورنمنٹ سے متعلق کہ اس کو بھی 28ویں ترمیم میں شامل کیا جانا چاہیے, اور باقاعدہ یہ کہا گیا کہ پاکستان میں جاگیردارانہ جمہوریت کو ختم کیا جائے. فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں. سو ان کی جانب سے وی انڈرسٹینڈ کہ پی ایم ایل این آپ کی جو گورنمنٹ ہے اٹ از ایکچولی واکنگ اے ٹائٹ روپ, جہاں پر آپ ناراض اپنے اتحادیوں کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کرنا. نہیں, یہ بات میں مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں. میں آئی ایکسیپٹ اوپنلی کہ یہ بات کمیٹیز میں بھی ہوئی. 140A کے حوالے سے ہم نے سپورٹ کیا کمیٹیز میں, اور ہم نے کہا بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ سٹرکچرز کے حوالے سے وہ ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں, ہم ایگری کرتے ہیں. اسی طرح آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی اگر آپ وزیر اعظم کی تقریر بھی سنیں آفٹر دا پیسج آف دا 27th امینڈمنٹ, تو اس پہ انہوں نے بالکل یہ بات کی, اور اس میں دیگر اتحادی اور ان کی لیڈرشپ بھی موجود تھی, اور سب کے سامنے ایک اوپن بات ہوئی تھی کہ 140A کے حوالے سے. تو اس کو بالکل دیکھا جائے گا, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے کبھی ڈینائی نہیں کیا کہ ہم 140A پہ کام نہیں کریں گے یا کسی ایک فریق کو یا کسی ایک اتحادی کو ایشو ہے. نہیں, آئی تھنک جب تک ایک مل بیٹھ کے کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوتا تب تک, اور اس میں ڈیلے جو ہے وہ فردر ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کنسنسس ابھی تک ہوا نہیں ہے. بیرسٹر صاحب, کنسنسس ابھی تک ڈیولپ ہو نہیں سکا ہے. کنسنسس بھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے, اور بالکل وہ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں پارلیمنٹ میں لائی جا سکتی ہیں. اس سے پہلے اس کے لیجسلیٹو سٹیپس ہیں, CCLC اور کیبنٹ, اینڈ دین فائنلی جو ہے وہ آتے ہیں. لیکن ابھی کوئی اس حوالے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جلدی نہیں ہے کسی کو بھی, جب کیونکہ کنسنسس ڈیولپ ہوگا تو تبھی آگے بڑھا جائے گا. فی الوقت تو ایسی بات نہیں ہے کہ رائٹ. بٹ بیرسٹر صاحب, ایک کنسنسس پاور اسٹرکچر کے تمام اسٹیک ہولڈرز میں بھی بڑا ضروری ہے. اپوزیشن جہاں پر ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو بیسک رائٹس ہے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. آپ نے عید کے روز عمران خان صاحب کے بیٹوں سے ان کی ٹیلی فونک گفتگو کروا دی, وچ از اگین ناٹ اے پریویلیج, وہ ان کا بیسک رائٹ ہے, بٹ حکومت نے ایسے تاثر دیا کہ شاید ان کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے. بٹ اس ٹیلی فونک گفتگو کے بعد جو ٹویٹ سامنے آتی ہے اور جو ان کے صاحبزادے عمران خان صاحب کا میسج ریلے کرتے ہیں, اس میں ججز کو بڑے سخت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کیا اس کو دیکھتے ہوئے اسی وجہ سے گزشتہ روز کی جو میٹنگ ہے اس کو آپ لوگوں نے وہی اپنا ایک جو طریقہ کار تھا اس کو برقرار رکھا اور نئی ملاقات کروائی؟ نہیں, دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ملاقات میں کوئی سیاسی معاملات نہیں ڈسکس ہونے چاہیے. فیملی ملاقات کرتی ہے, جس طرح بیٹوں سے بات ہوئی, اور یہ کوئی کسی پہ احسان توان نہیں ہے. رائٹلی اسٹیٹڈ بائی یو ایز ویل کہ ان کا بیسک رائٹ ہے, بالکل ان سے بات ہونی چاہیے. ہم نے پہلے بھی بات کروائی, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھی, متعدد بار ان کی بات ہو چکی ہے. اچھی بات ہے, ان کی بیٹوں سے بات ہونی چاہیے, اور یہی ایک میکنزم اویلیبل ہے. ملاقات کی جہاں تک آپ نے بات کی, تو ملاقات بڑی پولیٹیسائز ملاقاتیں تھیں, جس کی ممانعت ہے, جس کی حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک جیل سپرنٹینڈنٹ کو اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک انڈرٹیکنگ نہیں دی جاتی کہ اس کے آرڈر کی وائلیشن نہیں ہوگی, لا اینڈ آرڈر سیکورٹی سچویشن کریٹ نہیں ہوگی اڈیالہ کے باہر, تو پھر ملاقات کا کوئی جو ہے
معاملہ آگے بڑھ بٹ سکتا ہے. بیرسٹر صاحب ایون دا فیملی از ولنگ ٹو ڈو دیٹ, وہ بھی کرنے کو تیار ہیں, انڈرٹیکنگ بھی دینے کو تیار ہیں جو کہ ان کی طرف سے گفتگو سامنے آتی ہے, بٹ ایک ان کا ایک نیریٹو پھر یہ ایک طول پکڑتا ہے, تقویت ملتی ہے کہ عمران خان صاحب کو یو کیپٹ ہم ان سولٹری کنفائنمنٹ اینڈ فار اے ویری ایکسٹینڈیڈ پیریڈ. بٹ میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی, جو تیسرا پروسیجر ہوا ہے اس پورے عرصے میں, وہ بھی خفیہ رکھتے ہوئے, کیا خوف ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے حکومت کو بہت خوف ہے, اور آپ کیا اس بات کو بھی کنفرم کریں گے جو اس وقت وفاقی دارالحکومت میں چیمو گوئیاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی فیملی سے کوئی جو ہے اس میں موجود تھے اس پروسیجر کے دوران جو تھرڈ پروسیجر ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے بھی کوئی موجود تھا؟ دیکھیں, اس حوالے سے تو میں کنفرم اور ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کوئی سیکریٹو نہیں رکھا گیا. ان کے جو ذاتی معالجین ہیں ان کو بھی جب بریفنگ دی گئی تھی پچھلی معائنے کے بعد, پچھلے جو چیک اپ تھا اس کے بعد, تو ظاہری بات ہے کہ نہیں, لیکن میں تھرڈ پروسیجر, میں اسپیسیفکلی آپ سے تھرڈ پروسیجر کا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ور دے ٹیکن آن بورڈ, واز دا فیملی ٹیکن آن بورڈ؟ دیکھیں, بالکل اطلاع تو جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ میں سے جس طرح لاسٹ ٹائم ان کو ملی تھی اور ان کو دعوت بھی دی تھی, پھر وہ نہیں گئے. اب لیڈرشپ آ کے خود آن ریکارڈ جو ہے وہ ڈینائی کر دے, جو ابھی لیڈرشپ ہے ان کی, تو اس میں بھی بتا دیں کہ ان کو اطلاع نہیں ملی تھی, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اطلاع نہیں ملی اور پھر وہ جھوٹ ثابت ہوا. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آن بورڈ رکھا گیا تھا یا ان کو اطلاع دی گئی تھی اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں اتنا آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اطلاع اگر نہ بھی دی جاتی تو پھر بھی اطلاع تو ان کو پہلے سے موجود تھی. ان کو پتا تھا کہ فلاں تاریخ کو جو ہے پمز لایا جائے گا تیسرے اور آخری انجیکشن کے لیے, تو میرے خیال سے اس کے بعد تو کوئی کباہت نہیں رہتی. اچھا, فیملی کہہ رہی ہے کہ آن بورڈ نہیں رکھا گیا, آن بورڈ نہیں لیا گیا, اینڈ پریزن رولز, جیل مینول. دیکھیں, فیملی کو تو اطلاع تھی, بشرا بی بی کو اطلاع تھی, جس طرح لاسٹ ٹائم اطلاع دی گئی تھی. بشرا بی بی کو, بشرا بی بی تو از آلریڈی ان کسٹڈی. بیرسٹر صاحب, آپ کو پتا ہے کہ وہ کسٹڈی میں رہ کے ان کی کتنی کوئی, شی از ہز فیملی, شی از ہز امیڈیٹ فیملی, بٹ شی از ان کسٹڈی فیملی. جی, تو وہ تو ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن وہ ان کی امیڈیٹ فیملی تو ہیں. دیکھیں, اب فیملی یونٹ کیا ہے, میاں بیوی بچے, تو وہ ظاہری بات ہے کہ ان کو تو اطلاع تھی. یہ بتا دیجیے آخر میں کہ بیرسٹر صاحب یہ بتا دیجیے کہ ان کے بیٹوں سے جو ٹیلی فونک رابطہ ہے اس کو حکومت جاری رکھے گی؟ جی بالکل, جو ان کا رائٹ ہے انڈر دا جیل مینول اینڈ دا جیل رولز, کنسیڈرنگ دا لاسٹ پوسٹ ایز ویل, جو سوشل میڈیا کی پوسٹ آئی ہے اس کو بھی کنسیڈر کرتے ہوئے وہ جاری رکھنے کا فیصلہ حکومت کر رہی ہے. دیکھیں, اب وہ انہوں نے دوبارہ ججز کو ٹارگٹ کیا ہے, اور ججز کے اوپر جو انہوں نے باتیں کہی ہیں, میرے خیال سے وہ اپنے دور حکومت میں اگر دیکھیں تو ججز سے کیا کیا انہوں نے کروایا وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس ایز آبویس ایز نائٹ اینڈ ڈے. تو جو ججز جو ہیں وہ اپنے اس وقت کے دور میں, اور اب اگر ججز جو ہیں وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا چل رہے ہیں, تو اس وقت تو ان کے جو نیفیریس ڈیزائنز اس وقت تھے, جو وہ کہتے تھے تو ججز وہ کرتے تھے. مطلب اب دیکھیں, وہ تمام تر چیزیں تو وہی ہوئیں, اور وہ تمام تر ججز کے قصے بھی خود آپ نے بھی دیکھے اور وہ عوام کے بھی سامنے ہیں. رائٹ. اور بیرسٹر صاحب, آخری سوال, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے, حکومت کو اس موومنٹ کے حوالے سے کوئی خطرہ تو محسوس نہیں ہو رہا؟ ناٹ ایٹ آل, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تلوں میں وہ تیل نہیں رہا, اور ظاہری بات ہے کہ ایک گراؤنڈ جو سچویشن ہے, گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ مختلف ہے. میں پہلے بھی آپ کے شو میں ایک نہیں متعدد بار یہ بات کر چکا ہوں کہ زمینی حقائق کچھ اور ہیں, اور زمینی سپورٹ جو ہے, جو ایک ان کو سپورٹ پہلے حاصل تھی وہ اب موجود نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اس کا ایک بڑا فیکٹر جو ہے ان کی اپنی غلطیاں ہیں لیڈرشپ کی, کہ یہ جو کچھ انہوں نے اپنے سپورٹرز کے ساتھ کیا, جو اپنے لوگوں کے ساتھ کیا, تو ظاہری بات ہے ان حالات میں اب لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ کسی بھی ایسی تحریک کا حصہ بنے, کسی بھی ایسی ڈرائیو کا حصہ بنے, یا کسی ایسی جو ہے وہ اسٹرگل میں وہ آئیں. لوگوں کے اپنے ایشوز ہیں, لوگ اپنا دیکھتے ہیں کہ ہمارے صوبے کو کیا مل رہا ہے, اس صوبے کے لوگ سوال کر رہے ہیں لیکن ان کو جواب نہیں ملتا. رائٹ. اور اسپیشلی خطے کی جو صورتحال ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایک سیاسی تحریک چلانا وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. بٹ تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب فار جوائننگ اس. تھینک یو فار یور ٹائم سر. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.